پڑھنے والوں کلمہ طیبہ کا مقصد یہ ہے 4 لائن کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے، لا الہ الا اللہ میں 2 لائن کا یقین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 لائن کا یقین۔ لا الہ الا اللہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہوں، دنیا کی کوئی چیز بھی موجود نہ ہو، تو ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود نہ ہوں تو دنیا کی ساری چیزیں موجود ہو تو بھی ہم دونوں جہاں میں ناکام ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامے میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبروں میں وحشیت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم کو دور کر دیا۔ کلمے کا یقین حاصل کرنے کے لیے 4 لائن کی مشق کی جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سفر میں حضر میں کلمے کی دعوت خوب دی جائے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر غور و عظمت سے سنا جائے، خدا کے قدرت پر غور کیا جائے، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا رہنا، بادل سے بارش کا برسنا، زمین سے غلے کا اگنا، زندہ مرغی سے مردہ انڈے کا ہونا، مردہ انڈے سے زندہ مرغی کا ہونا وغیرہ چیزوں پر غور کرے، رو رو کر اللہ سے کلمہ طیبہ کا یقین مانگا جائے۔ نماز کا مقصد یہ ہے صفت صلاۃ زندگی میں آ جائے، یعنی جس طرح نماز کے اندر ہمارے جسم کے اعضاء اللہ کے حکم پر حرکت کرتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر بھی حرکت کرنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو تو اس کے بدن پر کچھ میل نہیں رہتا، اسی طرح 5 مرتبہ نمازیں پڑھنے سے خدا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز معراج المومنین ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، جب اذان کی آواز سنیں تو فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہو اسے ٹھیک ٹھیک یاد کرے، غسل سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام مسائل کو معلوم کیا جائے۔ نماز کے اندر اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے 3 تسبیحات کی پابندی کرے، قرآن شریف کی تلاوت آداب کی رعایت رکھ کر کرے، رو رو کر اللہ سے نماز کی حقیقت کو مانگا جائے۔ علم کا مقصد یہ ہے تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، جہالت والی زندگی ہم سے دور ہو جائے۔ جو شخص اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم سیکھنے سکھاتے مر گیا، جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فرق ہوگا۔ فضائل کی کتاب کو مجمع میں زور سے پڑھا جائے، فضائل کی کتاب کو غور و عظمت سے سنا جائے، اپنی زندگی کا ہر عمل علماء سے پوچھ کر کرے یا پھر معتبر کتابوں سے دیکھے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ کا تعصب دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں آ جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ذکر کرنے والے زندہ ہیں، ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں۔ دوسرے حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک شخص کی گود میں بہت سے روپے ہوں جس کو تقسیم کر رہا ہو، دوسرا شخص ذکر کر رہا ہے تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ کسی شیخ کامل سے بیعت کرے، پھر صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی کرے، مصنون دعاؤں کا اہتمام کرے، قرآن شریف کی تلاوت آداب کی رعایت رکھ کر کرے، اپنے اوقات میں سے بس وقت مقرر کر کے دعاؤں کا اہتمام کرے،
اور آخرت کا دھیان اور موت کی حقیقت کو مانگے۔ کرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ اور اپنی دینی ماحول زندہ ہو، جس کی زندہ ہونے سے ہر قسم کے انسانوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ خود اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس نمبر میں 3 باتوں کی مشق کرنے سے ایک زبردست طاقت وجود میں آتی، یعنی اسلامی معاشرہ اور دینی ماحول زندہ ہوگا، ہر انسان کی ضرورت پوری ہوگی، کسی سے کسی کی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ ہر ایک دوسرے کو آرام پہنچائے گا، حقوق کی ادائیگی کی فکر ہو، ہر شخص اس بات کی فکر میں رہے مجھ پر کسی کا حق ہو، کیونکہ مخلوق کے حق ادا نہ کرنے سے خدا معاف نہیں کرے گا۔ اپنا حق حاصل کرنے کی فکر نہ ہو، دوسرے کا حق جو اپنے اوپر ہے اس کو ادا کرنے کی فکر ہو، اس سے دنیا کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اچھے اخلاق پیدا کرے، بغیر اخلاق کے ہر عمل بے جان ہے۔ عبادت میں روحانیت اخلاق کی بلندی سے آئے گی۔ اکرام کرنا سیکھے، اکرام کرنا اس کو آئے گا جو 2 باتوں کا خیال رکھے، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے، لوگوں کے عیوب کو چھپائے اور خوبیوں کو ظاہر کرے، یعنی آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے اچھے صفات کا تذکرہ کروں میں۔ ہر نماز کے بعد رو کر اللہ سے اکرام کی حقیقت کو مانگے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا آ جائے۔ اخلاص نیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کی گٹلی بھی خرچ کی جائے تو خود عہد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اخلاص کے بغیر ہر عمل بیکار ہے۔ اخلاص کی یہ مایا جتنی نصیب ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ کی معیت یعنی قربت نصیب ہوگی اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اخلاص میں ترقی کے لیے 4 کام کرے۔ ہر عمل کے کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ اگر نفس میں دنیا طلبی یا عزت و جاہ چور چھپا ہوا ہو تو اسے نکال کر پھینک دے۔ اگر اعمال صالح سے دنیا کی کسی چیز کی بھی تمنا رہی تو سارے محنت بیکار و غارت ہو جائے گی۔ قیامت کے دن خون کے آنسو رونا پڑے گا اور عمل کے درمیان میں اختصار رہے۔ ہر عمل کو انتہائی اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کے بعد اس کے اختتام پر استغفار ہو، کیونکہ یہ عمل خدا کی شان یعنی حکم کے مطابق نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھنے کو کہا ہے۔ عمل میں پورا اخلاص آ جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز بھی آدمی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ مالیات کے نقشے بھی قدموں میں گرتے ہیں، حتیٰ کہ ہر نقصان دینے والی چیز بھی نفع پہنچانے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہتی ہے۔ یہ وقت بہت آزمائش کا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں یہ خاص کام کرنا ہوگا کہ اپنی نیت بدلنے نہ پائے۔ صحابہ اکرام کے پاس اگر کوئی چیز ہوتی تو اسے مخلوق پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے فتوحات کے دور میں صدیق معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ اصول بنائے تھے۔ جب سے یہ مبارک معاشرہ چھوٹا ہے تب سے انسانیت مصائب اور پریشانی کا شکار ہوئی۔ ہر کام کو کرتے ہوئے یہ سوچ سمجھ کر کریں کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ ہر نماز کے بعد رو کر اخلاص باقی رہنے کے لیے دعا کریں۔ تفریق وقت کا مقصد یہ ہے کہ وقت خالی کرنا، یعنی ہماری زندگی میں دین زندہ ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دنیا میں عام ہونے کے لیے دنیا کے مشغولوں اور فنا ہو جانے والی زندگی کے دھندوں کو پیچھے کر کے ایک حصہ محض رضا الہی کے لیے خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کا خرچ کرنا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اور اسلاف کی زندگیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی اور روحانی ماحول میں زندگی گزارنے سے مذکورہ اوصاف دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ گھر اور زندگی میں وہ روحانی ماحول جو انبیاء اکرام نے اسفار کے ذریعے اختیار کیا وہ گھر میں نہیں ملتے۔ ہر نبی اور صحابی نے اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑا تھا، خدا کی راہ کا سفر اختیار کر کے ماحول کو زندہ کیا تھا، روحانی ماحول سے اندرونی بیرونی اور روحانی ماحول کو ٹھیک کیا تھا اور سخت سے سخت ترین قلوب والوں کو متاثر کیا تھا۔ آج امت اس ماحول سے محروم ہو گئی ہے۔ اس بنا پر دین کا ڈھانچہ اور اس کی صورت ہمارے پاس رہ گئی اور ہم حقیقت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس لیے قوم
دو عام ہم سے متاثر ہونے کے بجائے متفرق ہو رہے ہیں. ہمیں پھر اس امت کو سنبھالنے کے لیے خدا پاک نے غیبی نظام فرمایا ہے اور ہمارے بزرگوں کے ذریعے قربانی کا مطالبہ کیا. یہ بات پیدا ہونے کے لیے صحابہ کرام کے اوصاف کو خوب پڑھے. اس کی علامت یہ ہوگی کہ دین مٹنے پر غم اور بے چینی پیدا ہو گئی اور دین کے راستے میں نکلنے کی فکر ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.